ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پر، ہر مالدار پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. اور ایسا مالدار جس کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بدلے اس کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ مال کا 40واں یعنی 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینا ہر صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے. اب اتنی مقدار تو زکوٰۃ کی فرض ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کن کو دے؟ قرآن کریم میں صاف طور پر زکوٰۃ کے مصارف بتلائے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے. 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لوگ تفصیل معلوم کر سکتے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے. میرا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جو شہر بیڑ کے ماشاءاللہ ذی حیثیت مالدار جو لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ بڑے اہتمام سے نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے. اور ان لوگوں نے جمعیت علماء، خدمت خلق اور دیگر تنظیموں پر اعتماد کیا ہے اور اپنی زکوٰۃ کی بڑی بڑی رقمیں ان کے پاس دی ہے. اور ماشاءاللہ ان تنظیموں نے اخلاص کے ساتھ اور بالکل بے لوث انداز سے، صاف ستھرے انداز سے ان کی زکوٰۃ کو عوام تک اور مستحقین تک اور ضرورت مندوں تک پہنچایا ہے اور بالکل اچھے انداز سے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والنٹیئرز کو اور ان کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب رہی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دے رہے ہیں ہم لوگ، تو اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ جو ہماری بہنیں راستوں پر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے اور ان کو گھروں پر جو بلا کر زکوٰۃ دینے کا ماحول ہے، اس کے ذریعے سے جو اس وقت کا قانون ہے فزیکلی ڈسٹنس جو فاصلہ رکھنا ہے وہ اس سے ہو نہیں پاتا ہے. اور اللہ نہ کرے ماضی کی طرح اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے بیماری کا تو پھر سے اسلام دشمن مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے بدنام کر سکتے ہیں. لہذا میں ان صاحب نصاب سے اور مالداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کو خدا را اپنے گھر پہ تمام لوگوں کو بلا کر اکٹھا نہ دے، بلکہ خود مستحقین تک جا کر زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس وقت کا جو قانون لاک ڈاؤن کا بنا ہوا ہے اس کا پالن بھی ہوگا اور انشاءاللہ اسلام کی شبیہ خراب ہو جانے سے محفوظ بھی ہو جائیں گی. میں آخر میں حافظ ذاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک خاص قسم کی اپیل ہماری ان بہنوں اور بھائیوں سے کرنا چاہتے ہیں جو راستوں پہ گھوم کر زکوٰۃ اور صدقہ جمع کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں حافظ ذاکر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کچھ لوگوں کے سامنے اپیل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی حضرت مولانا عبدالباقی صاحب نے آپ کو زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کی تقسیم کی ترتیب قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائی. انتظامیہ کی جانب سے ایک خاص توجہ دلائی گئی اس مسئلے کے اعتبار سے کہ ہماری مسلم خواتین بہت زیادہ تعداد میں باہر نکل رہی ہے اور وہ نکل کر خصوصی محلے کے اندر، خصوصی گھروں کے باہر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس سے پولیس انتظامیہ اور دیگر لوگ اس کو بہت زیادہ غور و تدبر کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے اگر معاملہ رہے گا تو ہم ان پر شدید کارروائی کیوں نہ کریں. لہذا ہماری خاص طور سے محلے کے ان احباب سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محلوں کے اندر اثر و رسوخ دیا ہے، جن کا کچھ لوگ بات کو جن کے مان سکتے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے محلے کی جو خواتین باہر نکل رہی ہے ان کو نکلنے سے روکیں، ان کو سمجھائیں. اور جو احباب زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہیں ان سے جیسے حضرت مولانا نے گزارش کی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو لے جا کر مستحقین کے مکانوں تک پہنچائیں. دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوا تو ماضی میں جیسے 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو مورد الزام بنا کر پورے ملک کا ڈھنڈورا اس کے سر پھوڑا گیا. لہٰذا ایسا دوبارہ سے
ایسی شکل نہ بنے۔ اس اعتبار سے ہماری بہت ہی دردمندانہ اپیل آپ سے ہے کہ اپنے اپنے محلے کی خواتین کو، وہ چاہے زکوٰۃ کے عنوان پر گھومنے والی خواتین ہو، وہ چاہے خریدی کے عنوان پر گھومنے والی خواتین ہو، ان کو گھر کے اندر ہی رہنے کی آپ تلقین کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔